نحمدہ نصلی نستعین علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے ذکر کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا افضل ہے اور اس کے ذکر کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اگلے جہان کا مطلب جو یہ دنیا تو فانی ہے، اس سے ہر ایک کو جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بلا شبہ ساری دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور جو ذکر اللہ کے تابع ہو اور عالم دین اور دین کا طالب علم۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز مردود ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور ہے، بارگاہ خداوندی میں نامقبول ہے، خواہ کیسی ہی زیب و زینت کے ساتھ بنی ہوئی ہو اور اہل دنیا کو کیسی ہی بھاتی ہو اور دنیا والوں کو وہ جتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں خداوند عالم کے یہاں مقبول ہیں جو ذکر اللہ کے تابع ہوں، یعنی اللہ کی فرما برداری اور خوشنودی کے لیے جو کچھ ہو وہ سب مقبول بارگاہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال مال خرچ کرنا، دینی مدرسہ کھولنا، مسجد بنانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کتابیں لکھنا، بال بچوں کی پرورش کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نیز دین کا طالب علم بھی لعنت خداوندی سے محفوظ ہے۔ جو دین کے علم کے لیے آگے بڑھتا ہے، دین سیکھنے کے لیے یا دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے اور خداوند عالم کے ہاں مقبول و محبوب ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر ہے، یعنی زبان سے یا دل سے یا عمل سے اللہ کے کام میں یا اللہ کے نام میں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، وہ غافلوں میں شمار ہرگز نہ ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی ہوں، محنت اور مجاہدہ والے عمال کرنا دشوار ہے، آپ مجھے ایسا عمل بتا دے جسے میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ نے فرمایا، 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کر، مثلاً 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، یہ عمل تیرے لیے ثواب ہیں، ایسے 100 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ اور 100 مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کر، مثلاً الحمدللہ کہہ لے، یہ عمل تیرے لیے ثواب میں ایسے گھوڑوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دینے کے برابر ہوگا جن پر زین کسی ہوئی اور لگام لگی ہوئی ہو۔ اور 100 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کر، مثلاً 100 مرتبہ تو کہہ لے اللہ اکبر، یہ عمل تیرے لیے قربانی کے ایسے 100 بڑے جانوروں مثلاً گائے اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہوگا جن کے گلوں میں کلادیں پڑے ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس عمل کا ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دے گا۔ اور جس دن تو یہ عمل کر لے گی اس دن مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کا عمل تیرے عمل سے بڑھ کر ہو اور برگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے اوپر اٹھایا جا رہا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص تیرے جیسا عمل کر لے تو اس کا عمل بھی تیرے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، ہر عیب اور نقصان سے اللہ جل شانہ پاک ہے، اس کی بیان کرنے کو تسبیح کہا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، وہ تعریف ہی کا مستحق ہے، اس کے بیان کرنے کو تحمید کہا جاتا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو کہ وہ سب سے بڑا ہے تکبیر کہا جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر میں چاروں چیزیں یعنی تسبیح اور تحمید و تکبیر اور تحلیل بیان کی جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ اللہ کے ذکر کی تسبیح ہمارے لیے اٹھتے بیٹھتے کرنا ذکر بن جاتا ہے، اور یہ ذکر کرنا اتنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جس کو ہدایت دے دے، جس کے دل میں یہ بات ڈال دے، جس کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دے، تو دنیا میں اس سے افضل عمل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ گھروں کے کام ہوں، گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں یا بیزی رہتی ہیں تو انسان کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی عمل سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔